دن روزے میں گزرتا تھا، رات مصلی پر گزرتی تھی۔ خشیت الہی اور خوف خدا میں یار آنسو بہاتے رہتے۔ ایک رات حرم کعبہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، چہرے پر نقاب ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں، اور رو رو کے عرض کریں خالق کائنات جوانوں سننا ذرا، شاید آپ کے دل کو ان ہستیوں کا حوالہ خشیت الہی خوف خدا کا اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کرے ان کے صدقے ہمارا دل نرم ہو جائے۔ اللہ کرے ہم اس رمضان المبارک میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تیاری کریں۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور رو رو کے عرض کرتے ہیں میرے مالک میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، شاید سمندر کے پانی کے اتنے قطرے نہیں ہوں گے۔ مالک شاید میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، شاید جنگل کے درختوں پر اتنے پتے نہیں ہوں گے۔ خالق کائنات شاید صحرا کے ریت کے اتنے ذرے نہیں ہوں گے، اتنے میرے گناہ ہیں۔ میرے مالک تو مجھے بخش دے گا نا، کیسے بخشے؟ ہر کوئی صدا بلند کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ روئے جا رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے مولا، میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں۔ حجاج کرام نے کہا اللہ کے نیک بندے، نوجوان لگتا ہے ہر کوئی طواف کر رہا ہے تو بھی طواف کر، ہر کوئی لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر رہا ہے تو بھی بلند کر۔ کہنے لگے نہیں، لبیک کا مطلب ہوتا ہے مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں مالک سے، اگر میں کہوں لبیک مولا میں حاضر ہوں، اگر رب نے کہہ دیا لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں ہے تو کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات ڈل گئی، ابھی جوان روئے جا رہا ہے، سحری کا وقت ہو گیا، آنسو جسم سے چلتے چلتے صحن کعبہ کے فرش تک پہنچ گئے ہیں، سسکیاں آہیں اتنی بلند ہوئی کہ طواف کرنے والے لوگوں کی آنکھیں بھی برسنے لگی۔ سحری کا وقت ہوا تو سارے قریب آگے کہنے لگے خود کو گناہگار کہنے والے ہمیں تو کوئی مرد کلندر لگتا ہے، تیری سسکی اور آہوں نے ہمارے دل کو تڑپا کے رکھ دیا ہے، تیرے اس ادا نے، تیری مناجات نے، تیرے انداز نے ہمیں پگھلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک بار زیارت تو کروا، ہمیں تو کوئی بڑی ہستی لگتا ہے، تو خود کو گناہگار کہہ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ تو کوئی عارف باللہ ہے۔ ایک بار زیارت کرو، ہم مل کے تیرے لیے دعا کریں گے، اپنی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ایک بار دیدار تو کروا۔ جب پردہ ہٹایا تو کوئی وہ گناہگار نہ تھا، خطاکار نہ تھا، وہ کوئی نافرمان نہ تھا، بلکہ وہ سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا تھا۔ اس کو کہتے ہیں خشیت الہی، اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ آخری حوالہ، آخری حوالہ جس امام کی ہم اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ 40 سال حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ ہمیں تو ایک رمضان کا مہینہ مشکل لگتا ہے نا، روز گنتے ہیں کہ کب عید ہوگی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، کہنا آسان، سننا آسان۔ ایک رات ہم نہ سوئے نا، 2 دن تک طبیعت بحال نہیں ہوتی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، دن بھر مسند حدیث، مسائل، لوگوں کی خدمت، علم کی خیرات تقسیم فرماتے، پھر رات بھر مصلی پر گزارتے، تھوڑی سی دیر آرام کر لیتے، صبح اشراق کے بعد تھوڑی سی دیر آرام کر لیتے۔ آپ کے خلیفہ لکھتے ہیں میں نے چھپ کے ایک رات چھپ کے میں نے نہ دیکھا کہ دیکھو یہ ساری رات کرتے کیا، فرماتے رات بھر قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، رات بھر روتے رہے۔ سحری کا وقت ہوا، اذان فجر کا وقت قریب ہو گیا، ہوا قیام اور سجدے مکمل ہوئے،
تو سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے اور یہ آواز بلند ہو رہی تھی، اللہم ما عبدکا حقا عبادت کا حاضر عبد ضعیف ابا حنیفہ کا، اے خالق کے کائنات بڑا گناہگار ہوں، مجرم ہوں، خطا کار ہوں، اے مالک شرمندہ ہوں تیری بارگاہ میں، ساری رات جاگا ہوں لیکن تیری شان کے لائق تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مولا بڑا گناہگار ہوں، بڑا کمزور ہوں، اگر اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے تو تیرا احسان ہے، وگرنہ مجھ میں ایسی بات نہیں کہ میں بخشا جاؤں، میں تو بخشش کے لائق نہیں، میں تو بخشش کا حقدار نہیں۔ مولا تیری رحمت اور تیرا فضل ہوگا، اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑی کمال کی بات ہوگی۔ آخری بار جب آپ حرم کعبہ گئے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری بار جب گئے، رمضان المبارک کی مناسبت سے آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں، آخری بار جب گئے نا، الوداعی طواف کیا، رخصت ہونے لگے، خانہ کعبہ کی چابی بردار جس کے پاس خانہ کعبہ کی دروازے کی چابیاں تھیں، وہ سامنے آیا تو اس کے قدموں میں گر گئے، امام اعظم قدموں میں گر گئے۔ اس نے کہا، بزرگوں آپ کا بڑا نام ہے علم کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں، مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ تیرا بڑا مقام ہے، تیرے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، میری ایک التجا ہے، میری آخری خواہش ہے، اگر ہو سکے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے ایک کام کر، ذرا خانہ کعبہ کا دروازہ تو کھول دے۔ کعبہ کا اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے صرف 2 رکعت ادا کرنا۔ کتنی؟ 1 دوگانا 2 رکعت ادا کرنا۔ اس نے سوچا 5-10 منٹ کی بات ہے، 2 رکعت ہی ہے نا، 2-4 منٹ لگ جائیں گے۔ اس نے کھول دیا، آپ نے پہلی رکعت میں 15 پارے آئے، پہلی رکعت 1 رکعت میں 15 پارے۔ رمضان میں کسی رکعت میں ترتیب سیدھی کرنے کے لیے امام صاحب 2-3 کوئی اکٹھے پڑھ دے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو 1 رکعت میں 15 پارے پڑھاتے ہیں۔ اگلے 15 پارے اگلی رکعت میں پڑھاتے ہیں۔ 2 دوگانا مکمل کیا۔ لکھنے والوں نے تو کچھ اور بھی لکھا ہے لیکن ماحول اجازت نہیں دیتا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 2 رکعتیں مکمل ہوئی، سلام پھیرا، سر سجدے میں رکھا اور پھر وہی بات، اللہم ما عبدکا حق عبادت حاضر عبد ضعیف ابا حنیفہ کا، اے خالق کے کائنات بڑا شرمندہ ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیری شان کے لائق تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 2 رکعتوں میں سارا قرآن بھی پڑھ ڈالا ہے اور ابھی تک اس کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں۔ جب یہ کہا نا تو کعبے کی دیواروں سے بھی آواز آئی، یا ابا حنیفہ قد علمتنا وقد غفرتنا وقد عرفتنا قد غفرت لکا ومن اتبعک الی یوم القیامہ کما قال۔ خانہ کعبہ کی دیواروں سے یہ غیب سے آواز آ رہی تھی، اے ابو حنیفہ تو نے ہمیں جان بھی لیا ہے، ہمیں پہچان بھی لیا ہے۔ اے ابو حنیفہ ہم نے آپ کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اور جو بھی آپ کے نقش قدم پر قیامت تک جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا ہم آج اس کی بخشش کا اعلان کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہاں سے رات کو آواز آتی تھی، این الذین کانوا تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ جہاں آپ
رات کو سجدے کرتے، جہاں رات کو گریا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، وہ در و دیوار ہوتے تھے کہ کہاں چلے گئے راتوں کو عبادت کرنے والے، کہاں چلے گئے ایک ایک رات میں ختم قرآن کرنے والے، کہاں چلے گئے پوری پوری رات مصلی آباد کرنے والے، کہاں چلے گئے 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے وہ رمضان المبارک، 61 ایک ختم قرآن ہر روز دن کو، ایک ختم قرآن ہر روز رات کو نفلی عبادت میں، اور ایک ختم قرآن تراویح میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے عشق اور خشیت کا صدقہ کوئی قطرہ عشق و محبت کا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اس مہمان کی کما حق کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے سب نے، ایک کام کرنا ہے، ایک احسان کرنا ہے۔ یقیناً بستر سے اٹھنے کے بعد بندہ واش روم ہی جاتا ہے، جب واش روم جانا اور منہ ہاتھ دھونا تو پورا وضو کر لینا۔ کیا کر لینا؟ پورا وضو کر لینا، اور دسترخوان پر جانے سے پہلے ذرا مصلی پر آ جائے۔ الارم لگاتے وقت تھوڑا سا گنجائش رکھ لیا کریں، 10-15 منٹ کا۔ آپ کے پاس ٹائم ہو تو 12 رکعت تہجد کے ادا کر لیں، ٹائم کم ہو تو 8 رکعت کر لیں، ٹائم بہت کم ہو تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں، 2 کر کے پڑھیں، 4 کر کے پڑھیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں۔ اور جب سر سجدے میں رکھ کے فارغ نفلوں سے فارغ ہو کر دعا مانگے نا تو اللہ کا شکرانہ ادا کریں، مولا تیرا بڑا احسان ہے، کہاں مجھ جیسا نالائق نکما اور مجھ جیسے گندے بندے کو بھی تو نے تہجد کی سعادت عطا کر دی۔ اور مانگنا کیا ہے؟ باقی چیزیں چھوڑو، یہ خود بخود ہی مل جائیں گی۔ یہی مانگنا، مولا یہ جو آج احسان کیا ہے زندگی بھر یہی انعام عطا کرتا ہے۔ یہ دولت جس کو نصیب ہو جائے، جسے اس کی لذت نصیب ہو جائے، پھر وہ ساری لذتیں باقی بھول جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں جی بھر کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بزرگوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحب مزار کی برکات فیوز میں سے خیرات کرا وما علیہ